غیب مانتا ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر مانتا ہے، رب کو وہ اتنا محبوب ہے، رب اس کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ ان آیات میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ، میرا پیدا کیا ہوا، میرا بنایا ہوا، جب وہ مجھے مانتا ہے، جب وہ میرے ساتھ اپنا ایک تعلق جوڑ لیتا ہے، اپنا ایک رابطہ قائم کر لیتا ہے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ جو فرشتے میرے قریبی ہیں نا، جنہوں نے میرے تخت کو اٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے میرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم میرے قریبی ہو، یہ بندہ میرا ہو گیا ہے، اب مجھ سے تم اس بندے کے بارے میں رحمت کا سوال کرو۔ اور جتنا اللہ کے جو قریب ہوتا ہے، اللہ دوسروں کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس کے بارے میں تم بھی مجھ سے رحمت مانگو۔ جب بندہ ہو گیا اللہ کے قریب تو وہ تو اس پر رحمت تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ پھر دوسروں کو بھی حکم دیتا ہے اس کی عظمت کو بتانے کے لیے، اس کی شان کو بتانے کے لیے۔ اب دیکھیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کائنات میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ عظمت والی ہے، سب سے زیادہ شان والی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو اللہ اپنے محبوب نبی کے بارے میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، تم میرے نبی پر درود بھیجو، تم میرے نبی پر سلام بھیجو۔ خود تو نبی پر رحمتیں ہیں ہی ہیں، نبی پر سلام تو ہے ہی ہے، اور حکم اللہ دیتے ہیں ایمان والو، اللہ بھی اپنے نبی پر سلامتیاں بھیجتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے، ان کے لیے سلامتی مانگتے ہیں، رحمتیں مانگتے ہیں۔ تمہیں بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ میرا محبوب نبی ہے تو تم بھی رب سے سوال کرو۔ صلوات بھی پڑھنی ہے، سلام بھی پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کیسے ہے، مانگنا کس سے ہے؟ یہی سارا ایمان ہے، یہی بنیاد ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر بھی بندہ جائے نا تو وہاں بھی حکم ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلام بھی پڑھنا ہے، صلوات بھی پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ نے جب سوال کیا نا یا رسول اللہ تو حکم دیتا ہے سلام پڑھنا ہے، ہمیں نماز میں آپ نے سکھا دیا السلام علیک ایھا النبی، اب صلوات پڑھنی ہے، حکم ہے رب کا، پورا کرنا ہے، رب کی طرف سے آرڈر آ گیا تو پورا تو کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ہی پیارا جواب دیا، فرمایا کہ یہ بھی تم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ میرے در پہ بھی آؤ گے، زندہ نبی موجود ہے، یا نبی کے روزے پر جاؤ گے، نبی کے قبر اطہر پر جاؤ گے، وہاں بھی جا کر سلام پڑھو گے، صلوات پڑھو گے، روزے کی طرف منہ کر کے مانگو گے کس سے؟ یہ تو اسلام کا دستور ہے۔ پھر وہاں بھی بندہ مانگتا اللہم صلی علی، اے اللہ تو رحمت نازل کر، اے اللہ تو صلوات بھیج، اے اللہ تو سلام کیا بھائی، یہی قرآن، یہی اسلام ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ بہرحال قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ مومن ہو جاتا ہے پھر اللہ اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے، پھر اللہ اپنے قریبی فرشتے، اور فرشتے بھی وہ جو حاملین عرش ہیں، جو ہر وقت رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، رب ان کو حکم دیتا ہے کہ یہ بندہ میرا بہت ہی قریبی ہو گیا ہے، یہ بندہ مجھ سے مانگنے لگ گیا ہے، یہ بندہ اس نے اپنا تعلق، اپنے معاملات میرے حوالے کر دی ہیں، اپنا تعلق مجھ سے جوڑ لیا ہے۔ اے فرشتوں تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اس کے لیے رحمت مانگو، اے فرشتوں تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اس کے لیے بخشش مانگو۔ اور پھر صرف اس کے لیے نہیں، جب بندہ موحد ہو جاتا ہے نا، جب بندہ رب کی توحید پہ آ جاتا ہے، ایمان بندے کا پختہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ جو ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں صرف اس کے لیے ہی نہیں، اگر اس کے ماں باپ مومن ہیں، اگر اس کے دادا پر دادا مومن ہیں، اگر اس کی آل اولاد مومن ہے، تو صرف اس کے لیے بخشش نہیں مانگنی، صرف اس کے لیے رحمت نہیں مانگنی، صرف اس کے لیے یہ رحمت اور میری جو ہے رحمتیں ان کا سوال اس کے لیے نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے اس کے ماں باپ کے لیے بھی ہوگا، اس کی اولاد کے لیے بھی ہوگا، اس کی آباء و اجداد جتنے گزرے اس کے لیے بھی رحمت ہوگی۔
اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا. قرآن یہ کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. وہ لوگ، وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں رب کے عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، عرش کے ارد گرد ہیں، اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی پاکی کو وہ بیان کرتے ہیں، اور ویؤمنون بہ، اس پر یقین بھی رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، وہ جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے وہ بخشش کا سوال بھی کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے مومن بندے ہیں، ان مومن بندوں کو تو بخش دے. ان کی مغفرت کا سوال ہوتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. فرشتے دعا کس انداز میں کرتے ہیں؟ فرشتے ہیں، اللہ نے ان کو پاکیزہ بنا دیا، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے سوالات قبول ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب. مانگنا ہے تو ڈائریکٹ کس سے مانگنا ہے؟ رب سے مانگنا ہے. فرشتے بھی یہ سکھاتے ہیں، نبی نے بھی یہی سکھایا. کیا مانگتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا، اے اللہ کائنات کی ہر چیز پر تیری رحمت پڑی ہوئی ہے، ہر چیز سے تیری رحمت وسیع ہے، اور فاغفر وعلما، اور ہر چیز پر تیرا علم محیط ہے، ہر چیز کو تیرے علم نے گھیرا ہوا ہے. ہر چیز کا علم صرف اور صرف ہے تو کسے؟ یہ فرشتے دعاؤں میں اقرار کرتے ہیں، اس لیے کہ رب کو منانے سے پہلے رب کی وحدانیت اور رب کی بڑائیاں بیان کی جائے، حمد و ثنا کی جائے، تو رب دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. پھر کیا ہے؟ فاغفر للذین تابوا، ان لوگوں کو معاف کر دے، ان لوگوں کی بخشش کر دے میرے اللہ جو تیری طرف رجوع کرتے ہیں، جو تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو بخش دے. فرمایا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو اپنے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ان کو محفوظ فرما، اس لیے کہ یہ کس کے در کے سوالی ہیں؟ تیرے در کے سوالی. یہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ یہ، اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرم کے میدان میں کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، منظر بڑا عجیب ہے. اللہ کے پاک حبیب صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً کعبہ کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، مخاطب کر کے. یہ قرآن مومن کی شان بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی مومن کی شان، موحد کی شان بیان کرتے ہوئے یوں کعبہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، اور کعبہ کو دیکھ کے کہتے ہیں او کعبہ مجھے پتہ ہے تیری بڑی شان ہے، مجھے پتہ ہے تیری بڑی عظمتیں ہیں، تیری چھت کے اوپر بیت المعمور ہے، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، تیری بڑی عظمتیں اللہ کے ہاں. لیکن دنیا والوں سن لو کہ ایک مومن موحد بندہ جو رب کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے، جو رب کو اپنا معبود مان لیتا ہے، جو رب کو اپنا پالنہار مان لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بیت اللہ اس مومن اور موحد بندے کی شان اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے. کتنی عظمتیں ہیں. اور وہ اس دفعہ نا سفر میں میرے ذہن میں حدیث نہیں تھی، ایک عالم ساتھ تھے مولوی صاحب حضروں کے، وہ بتاتے ہیں ایک واقعہ، یوں ہی بات عظمت صحابہ پہ چلی. بتاتے ہیں کہ ایک صحابی آئے رنگ کے کالے، وہ گاؤں کے دیہات کے بدو صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں. محفل سے جب اٹھے، چونکہ وہاں تجارت کا ماحول ہے، تو بازار میں انہوں نے کچھ چیزیں فروخت کرنے کے لیے بیٹھ کے اور چیزیں فروخت کرنے لگے، جو اپنے گاؤں سے بنا کے لائے، دیہاتوں کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف گئے تو دیکھا کہ میرا صحابی بیٹھا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ دکانداری کر رہا ہے، چیزیں بیچ رہا ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کے جا کے پیٹھ کے پیچھے سے گئے نا اور جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. ایسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزاح کرتے ہیں، آ کے ہاتھ رکھا. اب صحابی ہیں، پہلے تو نہیں محسوس ہوا کہ کون ہے، لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اور محسوس کر لیا تو یہ تو اللہ کے نبی ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی اپنی پیٹھ کو نبی کے سینے سے رگڑنے لگے کہ آج ہی موقع ملا ہے. کیسی عظمت ہے صحابہ کی نا، کتنی شان ہے. ایسے رگڑنے لگے. دیکھ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اس مدینے کے بازار میں فروخت کرتا ہوں، تیری بولی لگاتا ہوں، تجھے فروخت کرتا ہوں. کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، نہ رنگ خوبصورت ہے، نہ مجھے کون خریدے گا، میری قیمت کیا لگے گی بازار میں. حضور فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا ہے کہ تیری قیمت کیا ہے اللہ کے ہاں، ان لوگوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ تیری قیمت اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے. ایک بندہ مومن ہو جائے نا تو اللہ کے ہاں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس لیے تو قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. حضور نے بھی جو بات کی اپنی طرف سے تو نہیں کی، کعبہ کو مخاطب کر کے حضور نے جو کہا مومن موحد بندے کی شان کعبہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے ہاں. اس لیے کہ قرآن کی آیت حضور کے سامنے ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو بندہ رب پر ایمان لے آتا ہے، جو بندہ رب کو مالک مان لیتا ہے، رب کو خالق مان لیتا ہے، متصرف رب کو مان لیتا ہے، مدبر رب کو مان لیتا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے کون چلا رہا ہے، میرا اللہ چلا رہا ہے. فرمایا ان الذین آمنوا، جو ایمان لے آتا ہے بندہ، وعملوا الصالحات نیک عمل بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ، اولئک هم خیر البریہ، یہ تو رب کے ہاں ساری کائنات سے زیادہ افضل ہے، یہ تو رب کے ہاں ساری کائنات سے زیادہ شان والا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر بندہ رب سے بے وفائی کر جائے، اس کا پیدا کیا ہوا بندہ کسی اور کے در پہ سر جھکائے، حتیٰ کہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. وہ صحابی آئے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فلاں جگہ پہ گئے، بادشاہ ہے، لوگ اس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ عظمت والا تو کوئی نہیں، آپ کے سے زیادہ شان والا تو کوئی نہیں. اور ہم نے اس سفر میں بڑے بڑے بے ایمان بھی دیکھے ہیں وہاں پہ، اللہ کی قسم، جو لوگوں کا ایمان بھی خراب کر رہے ہیں. خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر کے پاس ایک کھڑا ہوا تھا نا، اور میں نے نیت بھی کی، میں نے اور میرا بھائی ساتھ تھا، ہم نے ارادہ کیا کہ اس سے پوچھتے ہیں اگر اس نے بکواس کی. وہاں جا کے صحابہ کی قبر پہ اتنے بے ایمان ہیں، اتنے بے غیرت ہیں کہ صحابہ پر بھونک رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ طنز کر رہا ہے حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صاف لفظوں میں اس نے نہیں کہا، لیکن کیا اور لوگوں کو ترغیب کیا دے رہا ہے کہ آپ حضرت امیر حمزہ سے سوال کرو کہ یہ نبی اکرم سے سوال کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اللہ سے شفاعت کریں. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لوگوں کو کیا ترغیب دے رہا ہے؟ اور میں نے کہا نا جب بندہ بھی بگڑ جائے نا، جب رب کا جو ناشکرا ہو جائے، رب عقل جو چھین لے، تو اپنا تو ایمان خراب ہوتا ہی ہوتا ہے. ساتھ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر حمزہ سے سوال کرو. پہلے شہادت کا واقعہ بیان کیا، ایسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ایسے واقعہ ہوا. چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا تھا؟ ان کا نام وحشی. اور وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے کہ نہیں جی؟ اور حضرت وحشی سے بن گئے حضرت وحشی. حضور نے یہی فرمایا تھا وحشی تو میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے. معاف کر دیا. اور پھر حضرت وحشی نے ایمان کی حالت میں جو کام کیا تھا وہ کبھی آپ کو کسی نے بتایا ہے؟ کتنا بڑا
ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا، مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والے، وہ نبوت کا جو دعوے دار تھا، اور ہزاروں صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ ہمارا ایک دوست وہاں سے آیا، مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی، وہ کہتا ہے جی 900 کلومیٹر سے زیادہ راستہ ہے، وہاں صحابہ اس ختم نبوت کے دفاع کے لیے گئے، تو مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والے جو صحابی تھے وہ حضرت واشی تھے۔ لیکن چونکہ دل میں بغض ہے صحابہ کا، پھر لوگ باتیں بتاتے نہیں۔ بہرحال وہ یہاں میں نے کہا نا، وہاں بھی بڑے بڑے پھر ایسے ہوتے ہیں، ہم نے کئیوں کو دیکھا نماز کا وقت ہوتا ہے وہ باتھ روموں میں رہتے ہیں، کیونکہ یہاں سے سبق جو پڑھ کے جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مولانا امجد سعید قریشی صاحب ہیں نا منصیرہ والے، تو سوشل میڈیا سے واقفیت رکھنے والے ہیں، وہ حضرات ان کو جانتے ہوں گے، منصیرہ کے۔ وہ ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے، یہ ہم نے دیکھے ہیں وہاں اپنی جماعت کرا لینا۔ میں مسجد نبوی کے اندر تھا، پرانی مسجد نبوی جو ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حد ہے مسجد نبوی کی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مسجد تھی۔ وہاں نماز ہوئی، نماز کے فوراً بعد 5-6 بندے ہیں، انہوں نے اپنی جماعت شروع کر دی۔ میں نے کہا کتنی بدبختی ہے، جو مصلی رسول کے وارث ہیں، وہی مصلی جس پر نبی نے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھے، ادھر نبی کو مختار بھی مانتے ہو، نبی کو مشکل کشا بھی مانتے ہو، اور پھر اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ نبی کے مصلی پر جو کھڑا ہے اس کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ ایک پیر صاحب آئے، انہوں نے مریدوں سے کہا کہ آج میں جا کر روضہ رسول پہ سجدہ کروں گا۔ عقیدت اور محبت کا تقاضا یہی ہے، لیکن میرے محبوب نے فرما دیا کہ اگر یہ بات تو صحابہ کے دل و دماغ میں بھی آئی نا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، دیکھیں آپ کی عظمت ہے، آپ کی شان ہے، لیکن شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم نے دل کے تقاضے کو نہیں دیکھنا، ہم نے محبت کے تقاضوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے شریعت کے تقاضوں کو دیکھنا ہے کہ ہمیں نبی کی تعلیمات کیا ملی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر سجدوں کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ بہرحال پیر صاحب نے اپنے مریدوں سے کہا کہ آج میں کیا کروں گا، روضہ رسول پہ سجدہ کروں گا، لیکن وہاں نبی کی دعا کھڑی ہے۔ اللہ کے نبی دعا کر کے اللہ میرے روزے کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ وہاں جو کھڑے ہوئے نا، اور اتفاقاً اس دفعہ 12 ربیع الاول بھی ہمارا وہاں ہی آیا ہے، میں مدینہ منورہ میں موجود تھا، اسپیشل فورس آئی ہے، یقین کریں ڈنڈے لے کر مرمت کے لیے۔ یہاں تو مذمت ہی ہم کرتے ہیں نا، وہاں انہوں نے مرمت کا بندوبست کیا تھا، لیکن اس دفعہ پرانی ویڈیو چلا کر ہی جو ہے نا وہ کام چلایا گیا تھا۔ وہ ایک ویڈیو چلی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا جھنڈیوں والی، کسی ساتھی نے دیکھی ہے؟ حرم میں بیٹھ کر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، خدا کی قسم۔ حرم کی ایک ویڈیو چلی ہے، مجھے پاکستان سے ہمارا گروپ ہے فضلاء اشاعت القرآن کا، اس میں ایک ساتھی نے کہا، مجھے کہا کہ مدنی صاحب آپ وہاں پہ ہیں تو وہاں ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی کسی ساتھی نے ویڈیو لگائی ہے کہ حرم کے اندر جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا استغفر اللہ، یہاں جھنڈیاں تو نہیں ہیں۔ بہرحال مجھے اس نے کہا کہ اس کی وضاحت دیں، آپ ویڈیو بنائیں۔ تو میں نے دیکھا کہ پیچھے ایک ہوٹل پر جھنڈیاں لگی ہوئی تھی یوم الوطنی کی، وہ جیسے ہم 14 اگست مناتے ہیں، وہ یوم الوطنی کی کسی ہوٹل والے نے جھنڈیاں لگائیں۔ تو یہ اتنا بدبخت تھا، کوئی حرم میں بیٹھ کے اس نے جھوٹ کیا بولا کہ دیکھو یہاں بھی کیا جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں۔ بہرحال وہ میں آپ کو پیر صاحب کا واقعہ سنا رہا تھا، ٹائم بھی ختم ہے۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، آپ کو ہنسی بھی آئے گی، رونا بھی آئے گا، اور آپ کو اپنے اوپر فخر بھی ہوگا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے عقیدہ توحید دیا ہے، ہمیں اللہ نے وہ عقیدہ دیا ہے جو اللہ نے صحابہ کو عطا کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ گیا، جب روضہ رسول کے سامنے ہوا نا تو سجدے کے لیے سیدھا ہوا نا، وہ فوجی نے کہا یلا حاجی شرکن شرکن، یہ نیچے ہو کے کہنے لگا لا شرکن انا ٹانگ کھرکن، وہ ٹانگ کو کھرکنے لگا، کیا کہتا ہے لا شرکن انا، کیونکہ وہاں تو انہوں نے مارنے کا بندوبست بھی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں موقع دیا سفر کا، اللہ آپ سب کو بھی لے جائے، بڑی ہی پیاری جگہ ہیں اور بڑی سعادت والی جگہ ہیں، اللہ ہمارا وہ سفر قبول کرے۔ تو وہاں بھی یہی ہے کہ جب تک روزہ رسول پہ بھی جائے نا تو یہی چیز سمجھ آتی ہے، وہاں پہ بھی روزے پہ حاضری بھی تب قبول ہے نا کہ جب بندہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرے۔ اور نبی کی تعلیمات کیا ہے کہ یہ
روزے والا جھکانے کے لیے آیا ہے تو صرف کس کے سامنے؟ رب کے سامنے. اور بندہ رب کو عزیز تب ہے، بندہ رب کو محبوب تب ہے، اور رب اپنے فرشتوں کو دعاؤں کے لیے حکم اس کے لیے کرتے ہیں کہ جو بندہ میرے ساتھ جڑا ہوگا، جو بندہ رب کے ساتھ جڑا ہوگا. نبی لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں 360 بتوں سے ہٹا کر ایک رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے، سب سے ہٹا کر کہ یہ بندہ میرے سامنے آ جائے، رب سے مانگنے والا بن جائے، رب کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا بن جائے، پھر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، پھر رب نوازتا بھی ہے، رب پھر اس کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف بھی فرماتا ہے. انشاءاللہ باتیں آگے رہ گئی ہیں، بہت ساری باتیں تھیں اسی انہی آیات میں. اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.